بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ کل عید الاضحیٰ ہے اور حج مبارک ہو سب سے پہلے آپ سبھی کو، اور عید کی پیشگی مبارکبادی۔ عید کی نماز کے سلسلے میں عالم صاحب کچھ مسئلے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ غور سے سن لیجئے۔ لاک ڈاؤن کی صورت میں عیدگاہ میں نمازیں ادا نہیں ہوں گی تو ہم لوگ کس طریقے سے گھروں میں اپنی نماز ادا کریں گے؟ قربانی کس وقت کریں گے؟ ذبح کس وقت ہوگا؟ اور ویسے تو یہ کلیہ طریقہ آئے گا کہ کسی بھی شہر میں عیدگاہ میں نماز ادا ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم قربانی پیش کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اور آگے آپ ملاحظہ فرمائیے، عالم صاحب خلاصے سے آپ کو تفصیلی بیان بتا رہے ہیں۔ نماز عید الاضحیٰ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چند افراد پر مشتمل ہی ادا کی جائے گی۔ باقی تمام حضرات اپنے گھروں پر سورج طلوع ہونے بلند ہونے کے بعد 4 رکعت نماز چاشت کی 4 رکعت نماز نفل چاشت کی نیت سے پڑھیں، اور جو لوگ مسجدوں میں نماز ادا کریں تو نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نیت کیجئے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل نماز عید الاضحیٰ، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل واجب عید الاضحیٰ کی، مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میں رکعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آپ باندھ لیجیے۔ پھر امام تکبیر اللہ اکبر کہیں گے، آپ بھی ہاتھ اٹھائیے، کانوں تک لے جائیے اور اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیجیے۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر لے جائیے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیجیے۔ اور جب تیسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیے اور زیر ناف باندھ دیجیے۔ تلاوت ہوگی، رکوع و سجود ہوگا، اس کے بعد رکوع و سجود ہونے کے بعد واپس جب کھڑے ہوں گے تو تلاوت سماعت کیجیے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیر کہی جائے گی۔ پہلی تکبیر جب کہی جائے گی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک لے جائیے ہاتھوں کو اور چھوڑ دیجیے۔ دوسری تکبیر کہی جائے گی، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیے اور چھوڑ دیجیے۔ تیسری تکبیر جب کہی جائے گی تو کانوں تک اپنے ہاتھوں کو لے جائیے اور چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی، اس میں رکوع میں چلے جائیے۔ رکوع سجود کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے اس کو بلند آواز سے پڑھیے۔ ہر فرض نماز کے بعد 13 تاریخ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، چاہے آپ اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہوں یا مسجد میں ادا کر رہے ہوں یا جنگل بیابان میں جہاں کہیں بھی آپ فرض نماز ادا کر رہے ہوں، تو سلام پھیرتے ہی آپ کو تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ بسم اللہ۔ دیکھیے حضرات، آپ کے شہر میں نماز عید الاضحیٰ ادا ہونے کے بعد کسی بھی مسجد میں، شہر کی کسی بھی ایک مسجد میں اگر نماز عید الاضحیٰ ادا ہو چکی ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور چاشت کی نماز آپ اپنے گھروں پر ادا کر لیں۔ آپ نے نماز عید الاضحیٰ مسجد میں ادا نہ کی ہو تو گھر پر ہی 4 رکعت نماز نفل چاشت کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد اپنے گھر پر جو قربانی وغیرہ پیش کرنی ہے وہ کریں۔ یہ طریقہ عید الاضحیٰ کے روز آپ لوگ اختیار کریں۔ قربانی 10 تاریخ کو افضل ہے، اس کے بعد دوسرے روز، اس کے بعد تیسرے روز۔ تو بہتر یہ ہے کہ نماز چاشت کی ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھروں پر قربانی ادا کریں۔ شہر کی کسی مسجد میں نماز ادا ہو گئی، پھر آپ اپنے گھر پر
نماز عید الاضحیٰ جب تک ادا نہ ہو کسی مسجد میں، اس سے پہلے آپ گھر پہ بھی چاشت کی نماز ادا کریں، نماز چاشت پڑھنے کے بعد پھر قربانی آپ پیش کریں۔